غیر مسلم ملک میں حلال گوشت کی کیسے تحقیق کریں؟ حلال گوشت کے بارے میں کتنی تحقیق کرنی چاہیے؟ اگر بندہ مسلم ہو اور کہے کہ گوشت حلال ہے تو اتنا کافی ہوگا؟ اچھا جی، ایک منٹ. یا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے کہ گوشت کس طریقے سے ذبح ہو رہا ہے؟ یہ سوال پوچھا کس نے ہے؟ ادھر ان کا نام یہ رضیہ نہیں سوری یہ سوال، اگلا سوال رضیہ صاحبہ نے پوچھا. یہ سوال پوچھا معاویہ خان. نہیں ابے یہ سوال کدھر غائب ہو گیا؟ ہاں، یہ سوال پوچھا ہے جی سعد صاحب نے کینیڈا سے. سوری، کہتے ہیں کہ گوشت کس طریقے سے حلال ہو رہا ہے کیونکہ یہاں مشینی ذبیحہ اور عام ذبیحہ دونوں چلتے ہیں. سعد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے. جو میں نے نام لے لیا ان کا سوال آگے آ رہا ہے کیونکہ وہ موبائل میں سوال میرا غائب ہو گیا تھا، اس لیے کنفیوژن ہوئی مجھے نام اناؤنس کرنے میں. خیر جی، تو دیکھیں غیر مسلم ملک میں آپ گوشت بغیر تحقیق کے نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ گوشت پراپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے والا مسلمان تھا، کلمہ گو. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اگر کوئی مسلمان آپ کو خبر دیتا ہے اور وہ مسلمان آپ کو قابل اعتماد لگتا ہے، بعض دفعہ ایویں ہی پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے نا. ایک مسلمان کہہ رہا ہے یہ حلال ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس نے اپنا گوشت بیچنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر آدمی کو اعتماد نہیں آتا، پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یہ صرف بزنس کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ کو اس کی بات پہ لگتا ہے کہ یہ یعنی جھوٹ نہیں کہہ رہا، تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے. اس معاملے میں اگر وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہاتھ سے ذبح ہوا ہے اور اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں ضرور کہ تمہیں پتہ کیسے چلا. ایسا نہ وہ بھی ایسے ہی کسی سے سن کے بتا رہا ہو، وہ کسی سے سن کے بتا رہا ہو، تو اس کو مستند ذرائع سے اگر پتہ چلا ہے پھر اس کی بات کا اعتبار کریں گے، ادروائز اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. اچھا بھائی، کیا خواب میں حقیقی روح سفر کرتی ہے؟ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے؟ اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں؟ نگار فاطمہ کراچی سے. دیکھیں، خواب کی حقیقت تو یہ ہے جو بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبقى من النبوۃ الا المبشرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت اب میرے بعد ختم ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مل مبشرات، وہ خوشخبریاں کیا ہیں، یعنی وہ کیسے ملیں گی؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کا خواب جو ہے وہ اتنے سچے ہوں گے کہ شاید ہی کوئی خواب ہو جو جھوٹا نکلے. لیکن اس سے کامل مومن مراد ہے جو باعمل مومن ہو. تو خواب کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سچائی کا امکان ہوتا ہے، یعنی وہی یقینی چیز ہے، اس یقینی کے آپ 46 حصے کریں تو ایک حصہ اس میں خواب بنتا ہے، یعنی اتنی صداقت اس میں امکان ہوتا ہے جو 2.5% سے کچھ کم بنتی ہے. یعنی 40 حصے میں سے ایک حصہ 2.5% بنتا ہے تو 46واں حصہ اس سے بھی کم. تو اس لیے خواب میں، ہر خواب میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ 2.5% سے کم امکان ہوتا ہے کہ شاید یہ سچا ہو. باقی 97%، 97.5% اسی کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کے پراگندہ خیالات ہیں یہ. تو ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے اس حدیث کی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، پھر اس میں اللہ کی طرف سے دل میں اطمینان ڈالا جاتا ہے. وہ تو خیر اب ایک نئی بحث ہے کہ آپ کا خواب کب سچا ہوگا کب جھوٹا ہوگا. اس میں میں زیادہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ آج کل لوگوں نے نا خوابوں کو ایک پورا ہی ایک اس پہ پوری ایک عمارت کھڑی کی ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں خواب میں سچا ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن خواب سے کوئی شرعی حکم کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. اور خواب کو گراؤنڈ ریئلٹی پر کبھی ترجیح نہ دیا کریں. آپ کو کسی نے بتایا کہ آگے ڈاکو بیٹھا ہوا ہے مار دے گا، آپ سو گئے، خواب آیا کہ اس میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ڈاکو بیٹھا ہوا، تو آپ مریں گے، آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو خوابوں پہ بہرحال ترجیح دینی چاہیے. اور شریعت کا کوئی بھی حکم خواب سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا. خواب میں چاہے کوئی پیغمبر بھی آ کے آپ کو کہہ دینا کہ آپ پہ نماز معاف ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہوگی، اس خواب کی تعویل کی جائے گی، تعبیر کی جائے گی. یراکی یہ مسئلہ کہ خواب میں جی روحیں سفر کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خواب میں آپ کی روح آپ کے جسم میں ہی ہوتی ہے، اس کو عالم خواب کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن وہ سفر وفر کہیں نہیں کرتی، ادھر ہی ہوتی ہے.
ورنہ تو سارے امریکہ پہنچے ہوئے ہوں.